بزرگ اور دوستو، ہماری آج کی اس محفل کا ٹائٹل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ہر صحابی محترم ہے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کو رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا بزرگ اور دوستو، ایک تمہید میں باندھتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک بڑی طویل حدیث لکھی جس کا شارٹ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے امتی کے اعمال نامہ تلنے پر نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے، اس کے جہنمی ہونے کا جب آرڈر پروانہ جاری ہوگا اور آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے امتی کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرشتوں کے آگے یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، رستہ روک لیں گے، تکرار ہوگی، فرشتے حضور پوچھیں گے کہ کدھر لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ اعمال نامہ تلا ہے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہے، اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ آقا کریم فرمائیں گے کہ اسے دوبارہ لے کر چلو میزان عدل پر اور اس کا اعمال نامہ دوبارہ تولو۔ اعمال نامہ دوبارہ تلے گا، اسی سنہ میں جب تکرار ہوگی فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ میزان عدل ہے، یہ اللہ کا ترازو ہے، کوئی لاہور کا کوئی اکبری منڈی کا یا مزنگ کا ترازو تو نہیں نا کہ جو تولا کچھ اور نکلا کچھ۔ یہ میزان عدل ہے جس میں ایک ذرہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معاملہ جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کیا ہوا؟ یا اللہ تیرا محبوب اڑ گیا ہے اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ فرشتوں محبوب چاہتے کیا ہیں؟ یا اللہ محبوب چاہتے ہیں کہ اعمال نامہ دوبارہ تولا جائے۔ تو تم نے کیا کہا؟ یا اللہ ہم نے یہ عرض کی ہے کہ اعمال نامہ تل گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، امام سیوطی نے لکھا کہ حکم ہوگا فرشتوں جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے کرتے چلو۔ فرشتے اعمال نامہ دوبارہ تلوائیں گے، نیکیاں کم گناہ زیادہ، رزلٹ سیم ہے۔ حضور فرشتوں کو کہیں گے کہ ایک لمحے کے لیے رکو، ایک پرچی حضور اپنی جیب سے نکال کے نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے اور اس پرچی کے رکھنے کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پہ کیا لکھا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں کھولو، اس پرچی پہ بزرگ اور دوستوں لکھا ہوگا میرے اس امتی نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھا۔ کتنی دفعہ؟ اچھا، اگر میں اس لفظ کو درود کو یوں استعمال کروں تو غلط نہیں ہے۔ فرشتوں میرے اس امتی نے مجھے ایک مرتبہ یاد کیا ہے، امتی نے مجھے ایک مرتبہ یاد کیا ہے، تو ایک مرتبہ یاد کرنے کی جزا یہ ہے کہ حضور اس امتی کو جنت میں لے کے جائیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، شان صدیق اکبر پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ یاد کرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، ایک مرتبہ یاد کرنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور تحقیق کے مطابق حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی کے 50 سال میرے نبی کو یاد کیا، اور 50 سال ایسے گزارے جو حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ جو ایک مرتبہ نام لے تو وہ جنتی ہوتا ہے جس نے 50 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارے ہوں گے، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ہم سوچتے ہیں شاید شاعری ہے، پیر نصیر لکھ گئے تھے، لکھا نہیں تھا، پیر نصیر نے تولا تھا۔ وہ کہتے تھے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہمارے پاس یہ ترازو نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے ایمان کو تولیں۔ میں تو اس بات کے قطعاً خلاف ہوں کہ صحابہ کے ایمان کو تولا جائے، ہمارے پاس وہ ترازو ہی نہیں ہے۔ لیکن میں ان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو مقابلے کے چکر میں پڑتے ہیں، یارو حضرت ابو بکر وہ ہے، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ لوگوں، صحابہ کو فرمایا کہ ابو بکر کے وجود کی مٹی اور مجھ محمد کے وجود کی مٹی ایک ہے، جس مٹی سے میرا وجود بنا ہے اسی مٹی سے میرے ابو بکر کا وجود بنا ہے۔ یہ ہے شان صدیق اکبر۔ اب اگر کوئی کسی کی گھٹانا چاہے، حضور جانتے تھے، حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا لوگوں، علی کی رگوں میں دوڑنے والا خون اور مجھ محمد کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایک ہے۔ مقام صدیق کیا ہے کہ دونوں کے وجود کی مٹی ایک ہے، اور مقام حیدر کرار کیا ہے، دونوں کی رگوں کا خون ایک ہے، تو فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ بعد از انبیاء افضل الناس، نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے۔ یہ مولا علی کا نظریہ ہے، فرق تفریق نہیں کر رہا۔ لیکن میں بڑے دکھی دل سے کہنا چاہتا ہوں، کل سے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ مناظرہ چل رہا ہے اور موضوع سخن انہوں نے بنایا حضرت سیدہ کی ذات کو۔ قطع نظر اس سے میں اس بحث میں بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ بھی وقت آنا ہے، یہ بھی وقت آئے گا کہ نبی کی بیٹی کی عزت کو موضوع سخن بنایا جائے گا، مناظروں کا موضوع سیدہ زہرا ہوگی۔ یہ وقت دیکھنے سے پہلے ہمیں مر جانا چاہیے تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ نبی کی بیٹی پر مناظرے ہوں گے۔ اب نسبتیں جوڑی جائیں گی، کوئی حق میں بولے گا، کوئی مخالفت میں بولے گا۔ یارو اس سے بہتر تھا ہم اپنی ماؤں کے اوپر مناظرے کریں، ہم اپنے باپ کے اوپر مناظرے کریں کہ ہمارے باپ نے ہمیں حلال پیدا کیا کہ نہیں کیا، ہماری ماں کا کردار کیا تھا، ہماری بہنوں کا کردار کیا تھا۔ ہم اس کو چھوڑ کر ہم نبی کی بیٹی پر بحث کرنے لگے کہ ان کی طرف خطاؤں کی نسبتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ بیٹی جس کا اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، جس کے ربٹے کا، جس کے پلو کا دامن بھی کسی نے غیر نے نہ دیکھا۔ بزرگوں، وہ سید زادی آپ کو پتا ہونا چاہیے، بی بی ام سلمہ کہتی ہے آخری وقت تھا، بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بی بی ام سلمہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی اماں جان میرے لیے پانی گرم کر دیجئے۔ گرم پانی دیا گیا، بی بی نے خود غسل کیا، خود صاف لباس بدلا، اور بدل کے سید زادی کہتی ہے اماں اب یاد رکھنا مرنے کے بعد جو غسل لیا جاتا ہے، تیری بیٹی نے غسل بھی خود لے لیا ہے، کفن بھی خود لے لیا ہے۔ بی بی ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بیٹی یہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی اماں میرا آخری وقت ہے، تیری بیٹی کا وجود وہ وجود ہے، مرد تو مرد ٹھہرے، کسی عورت نے بھی اس کے وجود کی بناوٹ کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، آج موضوع اور بحث ہو رہی ہے ان کے اوپر۔ بزرگوں، یہ اہل سنت کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ بڑا دل دکھا کہ یار جس کی شان بیان ہونی چاہیے تھی آج اس پر بحث ہو رہی ہے۔ مناظروں کا موضوع یہ ٹھہرا ہے، اس سے بہتر تھا ہم اپنے شجرے کھنگالتے، ہم اپنے آباء و اجداد کو کھنگالتے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ان کا دین کیا تھا، انہوں نے پرورش کہاں پائی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ان کے اعمال نامے کی کتابوں کو کھنگالا جاتا
کہ جائے کہ سید زادی کی ذات پر مناظرے ہو رہے ہیں، بڑا دل دکھا۔ اور پھر نسبت اللہ آپ مقام زہرا سمجھنا ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ سید زادی کا مقام کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ گئیں اور جا کر فدق مانگا تھا، آج لوگ کہتے ہیں کہ فدق مانگا، باغ مانگا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ آپ نے سلمان یہ نا سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے تمہاری ہنسی کی وجہ سے، اگر تھک گئے تو تم باہر تھوڑی دیر چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں زبان درازی ہوتی ہے کہ انہوں نے حق نہیں دیا۔ بزرگوں اور دوستو کتابوں میں لکھا ہے، میں آپ کو اگر روایتیں پڑھنا شروع کروں، حضرت صدیق پہلے تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے اسی حدیث کو اس پہ جرح کی، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے کہ حضرت سیدہ جا کر حضرت ابو بکر کے دربار میں کھڑی ہوئی تھی۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کی کتاب ہے مذہب شیعہ، اس پہ انہوں نے اس کو 4 طرق سے ذکر کیا اور چاروں کی ڈیٹیل جرح کر کے انہوں نے بتا دیا، فرمایا یہ حدیث قابل بھروسہ ہی نہیں ہے کہ حضرت سیدہ نے جا کر مانگا۔ اور میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، لوگ فدق کو لے کر لڑ رہے ہیں، سید زادی پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر پر۔ یارو تم فدق کو لے کر ابھی تک لڑ رہے ہو، ادھر جنت سید زادی کے قدموں میں پڑی ہے، تم فدق کو لے کر لڑ رہے ہو، جنت نبی علیہ السلام نے خود کہا تھا فاطمہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا سیدۃ النساء فی العالمین والجنہ، فرمایا جنتی عورتوں کی سردار کا نام فاطمہ ہے۔ اور کہا جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فدق مانگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے اتنی دیر کھڑا رکھا۔ بزرگوں اور دوستوں میں نے پچھلے دنوں بھی ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، حضرت امیر المومنین کے دربار میں حضرت ربیہ سلمہ بن ربیہ کی بیٹی آ گئی اور آ کر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑی تھی۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی جگہ صاف کی، اپنی چادر کو بچھایا اور اس بچی کو بلا کر اس اپنی چادر پہ بٹھا دیا۔ لوگ حیران ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین فداک، امیر المومنین یہ بیٹی کون ہے جو آپ سے بھی افضل ہے کہ آپ اسے اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں؟ یہ فاروق اعظم سے بھی افضل ہو گئی کہ انہیں نہیں بٹھایا، آپ اس بچی کو اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے اس بچی کی شان بیان کی کہ اس کی وجہ شہرت کیا ہے، حضرت ربیہ کی شان بیان کر کے حضور نے بتایا، حضرت صدیق اکبر نے بتایا یہ ان کی بیٹی ہے، فلاں وجہ سے ان کو خاص نسبت ہے۔ محدثین کے قلم لڑکھڑا گئے، وہ کہنے لگے لوگوں کمال کی بات ہو گئی کہ ایک صحابی کی بیٹی آئے اور ابو بکر اتنا حیا کرے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر اور اسے اپنی جگہ پر بٹھا دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو صدیق اکبر زندگی کے 50 سال تک نبی کے در کا چوکی دار رہا، نبی کی عزت کا پہرے دار رہا، وہ نبی کی بیٹی ابو بکر کے دربار میں کھڑی ہو اور صدیق اکبر نے اس بیٹی کے ساتھ بے عزتی کی ہو، اس کا حق مارا ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے پہلے زبانیں کٹ جانی چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر سیدہ کا حیا نہیں کرتے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ فدق مانگا تھا تو حضرت ابو بکر نے کیا سنایا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا نا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت اس طرح تقسیم نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت ان کا علم ہوا کرتی ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملے کہے تو سیدہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا واپس آ گئی، ساری زندگی دوبارہ سوال نہ کیا۔ اب مسالے لگانے والوں نے گھڑی کہانیاں، کہنے لگے کہ سیدہ ناراض ہو گئی، اٹھائیں کتابیں۔ حضرت صدیق اکبر خلافت کی ذمہ داریاں کاندھوں پہ لینے کے بعد جب آپ چلے گئے، آپ امور مملکت میں مصروف ہوئے، حضرت سیدہ کی چوکھٹ پر جا نہ پاتے تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی زہرا کی چوکھٹ پر گئے اور جا کر دروازے کے باہر علماء نے لکھا، کہتے لگے کہ یوں اپنے جیسے یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کو پکڑ کے حضرت ابو بکر یوں کھڑے تھے سید زادی کی چوکھٹ پر۔ سوچے مقام زہرا
समझना है तो सिद्दीक़ अकबर से समझे। आप यूं पकड़ के कपड़ा यूं खड़े थे सैयदजादी की चौखट पर, मौलाए कायनात अली उल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा। आप कहने लगे अबू बकर आपको क्या हो गया? कहने लगे अली मुझे, मैं उमूर मुमलिकत में मसरूफ रहता हूँ, मैं आ ना सका था। लोग कहते हैं कि शायद अबू बकर ने शायद हक मारा था, लोग कहते हैं कि शायद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर से नाराज थी। तो मैं आया हूं पूछने के लिए बीबी क्या आप मुझसे नाराज हैं? बुजुर्ग और दोस्तों, सादे गिरामी ने कमाल का एक जुमला कहा। वो कहने लगे कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चौखट पर आकर मौला कायनात को कहा कि मैं पूछने आया हूं कि क्या आप मुझसे नाराज हैं, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अली उल मुर्तदा ने आकर कहा बीबी अबू बकर आए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, काफी देर हो गई है। फरमाया अली किस लिए आए हैं? कहने लगे कि बीबी वो आए हैं, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं अबू बकर से आप नाराज हैं, कहीं आप नाराज तो नहीं? यूं सिद्दीक़ अकबर ने कपड़ा पकड़ा हुआ, कहने लगे अली ज़हरा से जाकर कहना कि अबू बकर का ये कपड़ा पकड़े और अबू बकर को मदीने के बाजार में ले जाएं और मदीने के बाजार में जाकर अबू बकर को फरोख्त कर दे और फरोख्त करके जो दरहम और दिनार मिले उन्हें अपनी आल पर खर्च कर दे। अबू बकर की जिंदगी की सारी कमाई तो मुस्तफा के कदमों पे हमेशा लुटाई गई है। आज अगर अबू बकर बिक कर भी नबी की आल पर फिदा हो जाए तो अबू बकर का इससे ज्यादा मकाम कोई ना होगा। आपने यूं कपड़ा पकड़ के मौला अली को कहा कि ये ले जाएं और बीबी को कहे कि जाकर मुझे फरोख्त कर दे। हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाने लगी अली आप अबू बकर से कहें आपको किसने कह दिया कि मैं नाराज हूं? आपको किसने कहा? कहने लगे मुझे लोग कहते हैं कि बीबी नाराज है। फरमाया नहीं, आपसे नाराज। अब जुमला सुनिएगा मेरा कि हजरत अबू बकर से सैयदा नाराज हो, अकल को हाथ मारना चाहिए। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बोली, फरमाया अबू बकर बाबा सिद्दीक आपकी जात तो वो जात है जिससे मेरा बाप राजी गया, अगर मेरा बाप राजी है तो मैं नाराज कैसे हो सकती हूं? अबू बकर यार ये कैसे? चलो सोचो, मैं कहता हूं एक लम्हे के लिए सब कुछ छोड़ो, सारे मौलवियों को छोड़ो, मुझ समेत हम सब जाहिल हैं। चलो सोचो, हजरत सिद्दीक़ अकबर से तो मेरा नबी खुश गया ना। क्या कहा था हजूर ने? कहा था लोगों मुझ पर किसी ने जरा भी एहसान किया, मैंने उसके एहसान का बदला ही उतार दिया। हजरत अबू बकर बैठे थे, हजूर ने फरमाया फकत एक के, सबके एहसानात का बदला उतार दिया, एक का नहीं उतारा। आका वो कौन? फरमाया ये मेरा अबू बकर है, इसके एहसानात मुझ मोहम्मद पे इतने हैं कि मैंने उनका बदला नहीं उतारा, उनका बदला कयामत के दिन खुदा खुद उतारेगा। तो सोचे जरा यारो, जिनसे मेरा नबी खुश गया हो और मैं आपको क्या नजारे मैं भी देख रहा था, या आप लोगों की मोहब्बत ही सना खान थी, आप लोग माल दे रहे थे। भी नसीर आपके लिए एक जुमला लिख गए, वो कहते हैं कि हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हश्र में उनकी शफात के हवाले होंगे, नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। वो जो लुटाते हैं मोहम्मद पे मालो ज़र अपना, वो जो लुटाते हैं मोहम्मद पे मालो ज़र अपना, उन्हीं के हाथों में जन्नत के कुबाले होंगे। आपने माल लुटाया, आपको अल्लाह ने दिया। ऐसी ही महफिल सजी, मौका था तबूक का, हजूर मिंबर पे खड़े थे और मिंबर पे खड़े खड़े कहने लगे कि तबूक की तैयारी करनी है, जो दो से दे सकते हो दो, जो दे सकते हो दो। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहने लगे आका 100 घोड़े बमा साजो सामान के दिए। फरमाया और दो। फिर खड़े हुए, कहने लगे हजूर 100 और दिए। फरमाया और जो दे सकते हो दो, 100 और।
400 घोड़े बमा साजो सामान के दिए। अब हुजूर फिर कहने लगे, मूड में थे ना, आज शाने दिखानी थी, आज शाने दिखानी थी। फिर कहने लगे दो। हजरत उस्मान फिर खड़े हुए, कहने लगे हुजूर 100 ऊंट भी दिए, 1000 ऊंट दे दिए। हजूर फिर कह रहे हैं जो दे सकते हो तो। कहने लगे हजूर 10,000 अशरफियां दी। हजूर फिर फरमा रहे हैं और दो, 10, 20, 30, 40,000 अशरफियां भी दी। एक ही बंदा उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, 40,000 अशरफियां, 400 घोड़े, 1000 ऊंट बमा साजो सामान के हजूर को दिए। अब सारे तक रहे, ये कल ही दे ही जा रहा है। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने जो देखा तो कहने लगे, लोगों गवाह रहना, आज तुम्हारा नबी जन्नत फरोख्त कर रहा था, उस्मान जन्नत खरीद रहा था। आज तुम्हारे नबी ने फरोख्त की और मेरे उस्मान ने खरीदी है, जन्नत बिक गई। हजरत उस्मान खरीदार बने। सामने देखा तो हजरत फारूक के हक को बातिल, जिनके कदमों की टापों से ईरान के बादशाहों के किंगरे लरस जाते थे, शैतान जिनके साए से भागता था। हजरत उमर भी सामान ले लाद कर हजूर की बारगाह में चले आए, ला के सामने धर दिया सारा। आका अलैहिस्सलाम ने जान के पूछा, माँ अब कैतले अहले का या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? ये घर से चले थे ना, तो हजरत उमर खुद कहते हैं, मैंने इरादा किया अबू बकर हर दफा तुम ही आगे निकलते हो, आज तो नंबर मैंने ही लेना है, आज आगे मैं जाऊंगा। कहते मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, रब ने जितना मुझे दिया था 2 हिस्से किए, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा हजूर के लिए ले आया। ला के जब धरा तो हजूर ने पूछा, माँ अब कहतले अहले का या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अब वो रख के तो आए थे, तो कहने लगे आका निस्फुहा, आधा छोड़ आया हूं, आधा ले आया। थोड़ी देर गुजरी, वो गुदड़ी पोश फकीर भी आ गया, एक गठरी कांधे पे बांधी हुई है, वो गठरी ला के हजूर के कदमों में धर दी। बदन पे भी कपड़े थे वो भी उतार दिए, टाट ओढ़ लिया, कीकर के कांटे बटनों की जगह पर लगा लिए, हजूर के सामने लाके सब धरा, कपड़े भी रख दिए। अब हजूर ने देखा तो जानते तो थे। हजरत उमर से पूछा था, माँ आप कहतले अहले का या उमर, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत अबू बकर आए तो जान के पूछा कि ये कंपैरिजन चाहते थे ना, मुकाबले की दौड़ में थे हजरत उमर। हजूर ने पूछा, माँ अब कहतले अहले का या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, या रसूल अल्लाह अब कहतो लहुम अल्लाह व रसूलहू, हजूर घर वालों के लिए अल्लाह रसूल को छोड़ आया हूं, घर वालों के लिए अल्लाह रसूल को छोड़ आया हूं, जो था सब ले आया हूं। आका ये बदन के कपड़े भी रख दिए हैं, टाट पहना हुआ था, यू टाट ओढ़ा हुआ, कीकर के कांटे है जी। अब हजूर इमाम सयूती ने लिखा, हजूर ने जो हजरत अबू बकर को देखा, सामने जिब्राइल खड़े थे, हजूर ने देखा जो हैरत में डूबे, कहने लगे जिब्राइल ये क्या? आज नूरी फरिश्तों का इमाम भी टाट के लिबास में, आज नूरी फरिश्तों का इमाम और बदन पे टाट। जिब्राइल ये क्या है? बदले बदले मेरी सरकार नजर आते हैं, जिब्राइल ये क्या रंग बना है? कहने लगे आका इधर न देखें, ऊपर भी देखें जरा, नजर तो उठाए। फरमाया है क्या, हुआ क्या है? फरमाया कल्ला मैं नहीं हूं, आज ऊपर नजर उठाए, सारे नूरी फरिश्ते टाट के लिबास में मौजूद हैं। इमाम सयूती फरमाते हैं कि हजूर ने पूछा, जिब्राइल ये नूरियों पे टाट का लिबास कैसे? कहने लगे जब अबू बकर ने सब कुछ लपेट के दे दिया ना और अपना लिबास भी उतार दिया, तो आलम बाला में सदा गूंजी, फरिश्तों आज तुम भी टाट का लिबास पहन लो, आज यार यार की मोहब्बत में लुट गया है, आज यार यार की मोहब्बत में लुट गया है। आज अगर सवाब चाहते हो तो लिबास टाट का पहन लो। तो कहते हैं हजूर मैंने ही नहीं, सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना है। अभी ये इमाम सयूती जब ये हदीस लिखते हैं तो कहते हैं कि अभी हजूर को इसी चीज का लुत्फ था ज़हन में कि मेरे गुलाम की ये शान है कि आज उसकी अदा पे फरिश्ते भी टाट के लिबास में। तो हजूर बैठे थे, जिब्राइल करीब आए और आका अलैहिस्सलाम को कान में कहने लगे, या रसूल अल्लाह
اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو. اللہ کیا کہتا ہے؟ ابو بکر کو میرا سلام کہنا. حضور علیہ السلام کے علماء نے محدثین نے لکھا جب یہ جملہ جبرائیل نے حضور کے کانوں میں کہا تو حضور پہ وجد کی کیفیت طاری تھی کہ آج میرے غلام کی یہ شان ہے کہ رب اسے سلام بھجوا رہا ہے. واہ ابو بکر تو نے کیا مقام پایا ہے. کہتے ہیں ابھی حضور پہ وجدانی کیفیت طاری تھی. جبرائیل نے پھر کان میں کہا, کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے. اب یہ وہ بات میں کہنے لگا, وہ لوگ کہتے ہیں نا سید زادی ناراض رہے, یہ ساری بات آپ کو اس لیے سنا کر لایا ہوں. جب حضور بیٹھے تھے سلام کی بات کہی تو جبرائیل نے کان میں کہا, کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے, مجھ سے ناراض تو نہیں. یعنی اللہ پوچھوا رہا ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ خدا سے ناراض تو نہیں. حضور علیہ السلام نے جب صدیق اکبر کو یہ کہا, علماء کہتے ہیں خود حضور پہ وجد کی کیفیت طاری تھی. حضرت ابو بکر کو جب کہا تو صدیق اکبر بیٹھے تھے زمین پہ, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے انا راضٍ عن ربی, انا راضٍ عن ربی. آقا میں راضی, آقا میں راضی ہوں. رب سے کہے میں راضی ہوں. یا اللہ تجھے کس نے کہا کہ مجھے ناگوار گزرا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر کو یہ جملے کہے تو بزرگوں اور دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں, جس رب سے, جس ابو بکر سے رب بھی راضی, اس کا نبی بھی راضی, تو سید زادی کیسے ناراض ہو سکتی تھی؟ کیوں جی؟ یہ تو یہ الجھنے ہیں, یہ دکانداری چمکانے کے لیے یہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں. حالانکہ آپ اٹھائیں کتابیں, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں چیف جسٹس پتہ ہے کون تھا؟ قاضی القضا کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر کے دور حکومت میں. ابھی ہم کر رہے تھے نا حیدر, مولا علی حضرت صدیق اکبر کے دور حکومت میں چیف جسٹس تھے. قاضی القضا کا منصب حضرت مولا کائنات کے ہاتھوں میں تھا. لوگ کہتے 6 مہینے بیعت ہی نہیں کی تھی. اے جی مولا علی ناراض تھے. او یارو جان دو, مولا علی صدیق اکبر سے ناراض تھے تو پیچھے مدینے میں نمازیں کون پڑھ رہا تھا؟ حدیث نہ سنا دو نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن سفیان سوری لکھ گئے, کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا دور حکومت ہے, نماز عصر پڑھا کے نکلے تو آگے سے امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے کھیل رہے تھے. حضرت مولا علی ساتھ تھے حضرت ابو بکر کے. اب پہلی بات یہ ہے, اگر بیعت نہیں کی تھی تو پھر ساتھ کیا کرنے نکلے مسجد سے؟ اگر بیعت نہیں کی تو پھر نمازیں کیسے؟ بھائی وہ علی حیدر کرار ہے, جن کا ذکر مومن اور منافق میں فرق کر دیتا ہے, وہ علی منافق نہیں ہو سکتا ہے جی. آپ جو عصر کی نماز پڑھ کے ساتھ نکلے ابو بکر سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی نے پیچھے کھڑے ہو کے جب کہہ دیا نا پیچھے اس امام کے, تو مولا علی کیا اعلان کر گئے, سمجھا گئے, او میرا ذکر کرنے والوں میرے نام پہ گمراہی نہ پھیلانا کہ میرا نام لے کے تم ابو بکر کے منکر ہو بیٹھو. علی کہتے ہی اس کو ہے جو ابو بکر کی امامت کو قبول کر بیٹھا ہے. اثر پڑھ کے نکلے, امام حسن حسین کھیل رہے تھے, حضرت مولا کائنات ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسن کو اٹھایا, چوما کاندھے پہ ادھر, امام حسین کو ادھر بٹھا لیا, دونوں شہزادوں کو. وہی ادا نبی والی, وہی ادا نبی والی. جب کاندھوں پہ اٹھایا تو مولا علی کہنے لگے امیر المومنین, یہ پروٹوکول کے خلاف ہے کہ امیر المومنین بچوں کو کاندھوں پہ اٹھائے, جچتا نہیں ہے, آپ رہنے دے. مولا علی کو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی حیدر کرار, مجھے کیوں روکتے ہو؟ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ میں نے خود دیکھا تھا میرے مصطفیٰ کے کاندھے ہوتے تھے اور حسن حسین سوار ہوتے تھے. یہ تو جھگڑا ہے نا. مقام اہل بیت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر سے سیکھو نا. کاندھوں پہ یوں اٹھایا اور پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میرا بیٹا حسن, حضرت صدیق اکبر کہہ رہے میرا بیٹا حسین, تم پر مجھ ابو بکر کے ماں باپ قربان ہو جائے.
کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر. کس پہ قربانیاں دے رہے ہیں؟ امام حسن پر، امام حسین پر. یارو مجھے بتائیں، میں کوئی کتنا بھی میرا قریبی ہو اپنے ماں باپ کوئی نہیں قربان کرتا. کیوں جی؟ اپنے ماں باپ کوئی نہیں قربان کرتا. اور پھر جن سے لڑائیاں ہوں ان پہ ماں باپ قربان کیے جاتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کہہ کے بتا گئے، فرمایا جھوٹ بولتے ہیں کہ ابو بکر اور علی میں جھگڑا تھا. ابو بکر تو وہ ہے جو حسن حسین پہ ماں باپ قربان کر رہا ہے. یہ قربتیں تھی ان کی. حضرت صدیق اکبر پہلے دن خطبہ دینے کے لیے آئے، امام حسن کھڑے ہو گئے، حسین پاک کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو بکر ہمارے نانا کے ممبر سے نیچے اترے. کیا رنگ ہوگا مسجد نبوی کا؟ امیر المومنین اوپر، فرمایا ہمارے نانا کے ممبر سے نیچے اترے. اب مولا علی ساتھ بیٹھے ہیں، فرمایا ابو بکر میں نے نہیں سکھایا، بچے تھے خود ہی کہہ بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، غلط تو نہیں کہا. کہہ دیا تو کیا ہوا، غلط کہا ہے، ممبر سے نیچے اتارا ہے. امام حسن حسین کو دیکھا، کہنے لگے حسن میرے بیٹے حسین، یہ ممبر بھی آپ کا ہے اور یہ ابو بکر بھی آپ کا ہے. ابو بکر کو کون جانتا تھا؟ ابو بکر کو اس ممبر کے قابل بنایا تو آپ کے نانا نے بنایا. یہ ہے ان کی محبتیں. تو بزرگوں اور دوستوں وہ لوگ وہ نہیں تھے. میں تو یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم سے کوئی پوچھے نا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام کا نام کیا ہے، میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. دنیا کے جتنے بھی ولی ہوں، آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی ہوں، ولایت جا کر جہاں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے اس در کو در حیدر کرار کہتے ہیں. یہ میرا جملہ سنیے گا، امامت و ولایت کے باپ کو علی حیدر کرار کہتے ہیں. امامت و ولایت کے، یہ امامت ہے نا، امام حسن عسکری، امام نقی، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، یہ امامت ہے نا. امام علی رضا، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن. امامت و ولایت کے باپ کو علی حیدر کرار کہتے ہیں اور علی حیدر کرار کے امام کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ امامت و ولایت کے باپ کو، امامت و ولایت جس در پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے وہ در علی ہے، اور مولا علی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہے. مسئلہ ہو گیا حل. اب اگلی بات سنیے. سارے صحابہ میں سب سے افضل، بلکہ پوری انسانیت میں انبیاء و مرسلین کے بعد افضلیت کا تاج جس سر پہ سجتا ہے، فضیلت جس در پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے اس در کو در صدیق کہتے ہیں. انبیاء و مرسلین کے بعد فضیلت جس در پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے اس در کو در صدیق کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا حضرت صدیق اکبر کے مولا کو حضرت علی حیدر کرار کہتے ہیں. تو فرق نہیں ہے، حضور نے چھوڑے تھے. فرمایا افضل صدیق اکبر، لیکن فرمایا صدیق کا بھی مولا میرا علی ہے. تو یہاں تو ترازو اٹھانے والوں کے ترازو ٹوٹ جائیں گے، وہ نہیں تول پائیں گے. تو اس لیے بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے لیے بس ایک ہی بات ہے بچنے کی، وہ کیا ہے؟ صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، ادب کی جگہ ہے، ہمارے لیے دونوں قبول ہیں، دونوں ہمارے سر متھے پر. ہمارے پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے تھے ہمیں رب نے قاضی نہیں بنایا کہ ہم صحابہ کے ایمان کو تولیں. ان کے ایمان رب نے جب ٹیسٹ کر لیے، قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. بڑی لکھی بات ہے. میں نے جمعے میں ایک دن کہا، میں نے کہا یار مجھے ٹیسٹ کرنا ہے نا، تو میری ڈگری ماسٹر ہے، تو آپ نے مجھے ٹیسٹ کرنا ہے تو میرے لیے آپ کو ماسٹر ڈگری ہولڈر، منیمم ماسٹر ڈگری ہولڈر چاہیے کہ یار جس کی ڈگری ماسٹر تو
اور اگر ہم معیار پہ جانچے تو مجھے 15-16 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو آپ کو مجھے جانچنے کے لیے کم از کم 18 سال تجربے والا بندہ چاہیے ہو. یار جس کو پرکھ رہے وہ تو خود 16 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، تو 18 سال بندہ تجربہ ہو، یا ایم فل ڈگری ہولڈر یا پی ایچ ڈی ڈگری. ہمیشہ بڑا بندہ جانچتا ہے. کسی کو پرکھنا ہو تو اس سے بڑا بندہ لایا جاتا ہے. اچھا اگر میرا ٹیسٹ آلریڈی کوئی بندہ لے چکا ہو، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر، 1 2 3 بندوں کا پینل اگر مجھے پاس کر چکا ہو، تو پھر اس کے بعد ہم نچلے درجے کا پینل مجھے نہیں چھیڑ سکتا. وہ کہیں گے یہ بندہ ٹیسٹ کوالیفائیڈ ہے کیونکہ اس کو بڑے پڑھے لکھوں نے ٹیسٹ کیا تھا، یہ کھرا ہے. یہ دنیا میں اصول ہے نا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بات یاد رکھیے گا. حضرت صدیق اکبر ہو یا کوئی ایک لمحے کا صحابی بھی ہو، یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ ان کے دلوں کو کسی مولوی نے ٹیسٹ نہیں کیا، ان کے دلوں کو کسی صحابی نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا، ان کے دلوں کو کسی اہل بیت نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو نبی مرسلین نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا، فرشتوں نے بھی جن کے دلوں کو ٹیسٹ نہیں کیا. رب فرماتا ہے جب ہم نے بنایا عالم ارواح میں تو پھر ہم نے دل کھنگالے، ہم نے دلوں کو پرکھا. پوری کائنات میں جب دل پرکھے گئے، جب ٹیسٹ ہوئے، ٹیسٹ کس کا تھا؟ معیار صحابہ. معیار صحابہ، صحابیت کے درجے پر کون آ سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان کے دلوں کو ٹیسٹ کیا اور جن کو ہم نے تقوی کے قابل سمجھا انہیں ہم نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا شرف عطا فرمایا. تو اب جن کے دلوں کو رب ٹیسٹ کر چکا ہو تو میرا اور آپ کا کام ان کا دلوں کو پرکھنا نہیں ہے. اگر کسی کی زندگی میں کوئی معاملہ لگے بھی تو یار وہ بڑے لوگ تھے، وہ ان کی بات ہے، انہوں نے بھی تو دعائیں کی ہوں گی، حضور کی صحبت یافتہ تھے، ان کو ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے لیے صحابہ کرام ہو وہ بھی محترم، ہمارے لیے اہل بیت اعظام ہو وہ بھی محترم، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. آپ صحابہ کو دیکھیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ حسین سے لکھوا کر لاؤ جو انہوں نے تمہیں کہا ہے. حضرت امام حسین نے کہا تھا نا کہ تم ہمارے غلام زادے ہو. عبداللہ ابن عمر کو کہا تم ہمارے غلام زادے ہو. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ حسین سے لکھوا کر لاؤ. امام حسین کے پاس آئے، عبداللہ کہنے لگے آپ نے جو کہا لکھ کے دے دیں گے، آپ نے جو کہا لکھ کے دے دیں گے. حضرت امام حسین نے کہا لاؤ قلم دو، جو کہے سے بدل جائے وہ حسین کیسا، جو کہے ہوئے سے بدل جائے وہ حسین کیسا، لاؤ قلم دو. آپ نے فوراً لکھ دیا. وہ بیٹا لے کر پہنچا، امیر المومنین کو دیا. 25 لاکھ 35 لاکھ مربع میل کا حاکم، جس کے گھوڑے جب لشکر روانہ ہو نا ایران کی طرف تو شاہ ایران کے تخت لرز رہے تھے. وہ حضرت عمر کے پاس جب رکا پہنچا، آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، رکا چوم لیا. قریبی لوگوں کو بلا کر کہا یہ یاد رکھنا وصیت میری، جب میں مروں تو میرے سینے پر حسین ابن علی کے ہاتھ کا لکھا رکا رکھ دینا. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین وہ کس لیے؟ فرمایا جب وہ پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب یہ سوال تو ہونا ہے نا، وہ کہتے ہیں میرے سینے پہ رکھ دینا، میری بخشش کے لیے یہ کافی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کس لیے بخشش؟ انہوں نے رکھوایا جب مجھ سے بھی تو پوچھیں گے اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا تو میں رکا دکھا دوں گا. ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم تو وہ ہیں ان کے نواسے نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کیا ہے. ہم سند یافتہ لوگ ہیں، ہمیں حسین نے اپنی غلامی میں قبول کیا ہے. یہ اہل بیت اور صحابہ تھے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ اپنی محفل میں یہ بات سمجھ لیجئے گا، جو بندہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر مولا علی کی ڈنڈی مارے، شان گٹائے، سمجھ لینا ادھر بھی دال کالی ہے کہ یہ ابوبکر کی صورت دکھا کے مولا علی کو گھٹا رہا ہے. something is wrong behind this matter، یہاں بھی دال کالی ہے. اور جو حضرت مولا علی کا نام لے کر صدیق اکبر کی شان گھٹائے، سمجھ لینا ادھر بھی دال کالی ہے. بیڑے دونوں کے ہی غرق ہے. کیوں؟ فرمایا انہوں نے تو کبھی مقابلے کیے ہی کوئی نہیں. حضرت ابوبکر سے پوچھو کون ہے، وہ کہتے ہیں میرے امام. حضرت ابوبکر سے پوچھا حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ حضرت مولا علی سے پوچھا حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟
اب پوچھنے والے کی بھی عقل پہ کمال ہے، داد دینے کو دل کرتا ہے۔ وہ پوچھ کس سے رہا ہے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا ٹائٹل جس کے سر پر ہے، فاتح خیبر ہے، جو جس کو حضور فرما رہے تھے کہ یہ اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اللہ کی تلوار ہے، وہ پوچھنے والا انہی سے پوچھ رہا ہے جناب سب سے خیبر کا قلعہ آپ نے فتح کیا ہے، آپ بتائیں کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کسی اور سے پوچھتا تو لوگ کمپیریزن کر سے دیتے نا، اس نے پوچھے ہی حضرت مولا علی سے کون بہادر ہے؟ مولا علی کہنے لگے ابو بکر۔ ابو بکر، انہوں نے کہا وہ کس لیے؟ خیبر تو آپ نے اکھاڑا تھا۔ وہ کہنے لگے جب احد کا معاملہ تھا نا، جب خیمہ لگا، حضور علیہ السلام کو جب خیمے کے اندر رکھا گیا تو طے یہ پایا جا رہا تھا کہ حضور کی رکھوالی کے لیے کون کھڑا ہوگا، تو اس وقت کسی نے بھی حامی نہیں بھری کہ یہ بہت بڑی بہادری کا مقام ہے، اگر حضور کو نقصان ہو گیا تو قیامت تک کے لیے ایمان پہ دبے لگ جائیں گے، تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس وقت ہم میں ایک ہی بندہ تھا جو آگے بڑھا، ابو بکر صدیق۔ وہ کہنے لگے حضور کی حفاظت کی ذمہ داری ابو بکر خود لیتے ہیں۔ تو مولا علی کہنے لگے حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ اب حضرت ابو بکر سے پوچھو، حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، فرمایا رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا علی۔ جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کی باری تھی نا، تو لوگوں نے بڑے رشتے گئے تھے، میں نام نہیں اس وقت لینا چاہتا، کئی صحابہ اکرام نے رشتے بھیجے، حضور نے سب کو کہا نہیں نہیں نہیں۔ حضرت مولا علی کا ذہن پتہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر نے۔ حضرت مولا علی آئے تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یار علی پتہ کیا سب نے رشتے کئیوں نے بھیج دیے، حضور نے سب کو ٹال دیا۔ فرمایا ابھی اللہ کا امر نہیں آیا۔ اب حضرت ابو بکر مقام علی کو سمجھتے ہیں، کہنے لگے علی ہمیں لگتا یہ ہے کہ اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کو انکار نہیں ہوگا۔ حضور جو کہہ رہے نا کہ اللہ کی مرضی کا انتظار ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے نام یہ قرہ فال نکلے گا۔ تو مقام حیدر جانتے تھے، تو حضرت مولا علی آئے تو وہ پھر حضور نے حامی بھر لی، حضور رشتہ انہوں نے مانگا، جبرائیل آگے، جبرائیل حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے رب فرما رہا ہے کہ اب علی جو آ گئے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے وہاں پر ہم نے چن لیا ہے، یہاں کی رسم آپ ادا کر دیں۔ تو یہ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت ہمارا بہت ہو چکا ہے، بس اسی بات کو کنکلوڈ ختم کرتے ہیں کہ یارو ہم نسبتوں والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں۔ وہ میرے پاس ایک شعر تھا، میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، میں نے ابھی موبائل پر ہی وہ نکالا، میرا دل تھا کہ میں آپ کی خدمت میں وہ شعر لازمی سناؤں، مجھے بڑا اچھا لگا وہ شعر نا۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، غور کیجئے گا، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوگا۔ ہم لوگ تو صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوگا۔ جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر۔ پھر دوبارہ سنیے گا، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوگا۔ جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوگا۔ وہ بندہ ہی جھوٹا ہے جو حضرت ابو بکر کے ذکر پہ جس کو لطف نہ آئے۔ تو اس لیے ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، اور پیر نصیر کہا کرتے تھے، بلکہ علماء نے یہ حدیث بھی لکھی کہ مولا علی جا رہے تھے، حضرت صدیق اکبر نے حضور مولا علی کو دیکھا تو ہنس پڑے، مسکرائے۔ حضرت مولا علی نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے ابو علی حضور نے کہا تھا کہ جنت میں وہی بندہ جائے گا جس کے نامہ اعمال پہ علی سائن کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی میں اس لیے آپ کو دیکھ کے ہنسا کہ آپ مقام ہے آپ کا کہ جنتی لوگوں کے نامہ اعمال پہ سائن علی کریں گے۔ تو حضرت مولا علی کو دیکھ کے حضرت ابو بکر مسکرائے، جب وہ مسکرائے تو حضرت اب صدیق اکبر مسکرا دیے، مولا علی مسکرائے، تو مولا علی مسکرائے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا علی اب آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے جناب آدھی بات آپ کو کہی تھی، آدھی بات آپ کو کہی تھی
کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے نامہ اعمال پہ سائن علی کریں گے. یہ آدھی آپ کو کہی تھی. اور پتہ ہے جب آپ اٹھ کے نکلے تو پھر مجھے دیکھ کر کہا کہ علی خیال کرنا سائن تمہارے ہی چلنے ہیں لیکن اسی کے نامہ اعمال پہ سائن کرنا جس کے دل میں اس کی محبت ہو. یہ جو میرا ابو بکر جا رہا ہے جس کے دل میں اس کی محبت ہو اس کے نامہ اعمال پہ سائن ہو. اتھارٹی تمہاری ہے لیکن خیال کرنا ہر بندے کے نامہ اعمال پہ نہ ہو جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اللہ کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور ہم کیونکہ نسبت والے ہم سے پیر نصیر کے جملے پہ ختم کرتے ہیں نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے ہم غلام لیں گے. نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے ہم غلام لیں گے. ہم جو ان کا نام لیں گے وہ خود ہی پڑھ کے تھام لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام کا ایک شعر پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لنگر کی طرف جائیں گے. یا نبی سلام